أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام پاک سے تذکیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تذکیر کبریٰ یہی ہے. اس کے بعد میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام رفقاء کی جانب سے، آپ تمام حضرات کا بھی، اور معزز مہمان جن میں حافظ مسعود عالم صاحب، رانا عبد الوحید خان صاحب، پروفیسر خلیل الرحمان صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بالخصوص امیر تنظیم اسلامی پاکستان محترم حافظ عاقب سعید صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی مصروف اپنے اوقات میں سے ہمیں وقت دیا. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی مصروف اوقات میں سے، کہ ابھی اس وقت کل جو گزر چکا ہے، امیر محترم سیالکوٹ کے اندر اسی طرح کے ایک سیمینار میں شریک تھے اور رات 2:30 بجے اپنے گھر پہنچے ہیں اور پھر یہاں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالی ہمارے مہمانوں کو بھی اور امیر محترم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں تک اس موضوع کا تعارف ہے، تعلق ہے اس کے متعلق، وہ تو انشاءاللہ ہم اپنے معزز مہمانوں کی زبان سے سنیں گے. صرف چند باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ہم نے یہ ملک عزیز اسلام کے نام پر حاصل کیا. یہ ملک عزیز ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، لیکن اس کے قیام کے فوراً بعد ہی ایسی قوتیں جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئیں جنہوں نے سب کچھ کیا. انہوں نے سب کچھ کیا، صرف جو ہے وہ اسلام کے عادلانہ نظام پر ملک کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا. اور اس کا نتیجہ وہ ملک عزیز جو 1947 میں بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، 1971 میں اس کا نقشہ بدل گیا. ہم دین کی معاملات کو نماز، روزے، حج تک سمجھتے ہیں. نماز مسجد میں اللہ کے حکم سے ادا کرتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک جو دین کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے اندر قانون جو ہے وہ قانون نافذ ہے، عدالتی نظام کا وہ قانون چل رہا ہے جو انگریزوں نے یہاں نافذ کیا تھا جب اس پورے بر صغیر کو انہوں نے اپنی کالونی بنایا تھا. ہمیں اس کا احساس شدید ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا کہ ہم نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں اور قانون انگریز کا اس کو جو ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں اور وہ لوگ فاسق ہیں. اجتماعی طور پر ہماری اجتماعیت، اس کے اندر جب قانون اللہ کا نہیں ہے تو پھر فیصلہ ہمیں خود ہی کر لینا چاہیے
ایک طرف اللہ کا یہ فتویٰ ہے اور ایک طرف ہماری حالت ہے. اور ایسی حالت میں چلے جانے کے بعد اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، کافروں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ان کے معاملات سدھر نہیں سکتے ہیں. آج جن فتنوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی منزل جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ادھر دھیان نہیں جا رہا ہے، ہم جو ہے وہ اپنے ہدف کی طرف پیش قدمی نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے اندر کہیں کوئی بیداری، کوئی تحریک، کوئی مطالبہ کی جو ہے وہ کوئی جذبہ ابھرتا بھی ہے تو وہ ادھر ادھر کے معاملات میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اصل جو ہماری منزل تھی کہ اس ملک عزیز کو ہم اسلام کا نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے، وہ کام ہم آج تک نہیں کر پائے. آج کے دن تک اس ملک عزیز کی عمر وہ شمسی اعتبار سے تقریباً 63 سال ہوا چاہتی ہے. یہ عمر ملک عزیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے ساتھ نسبت، یہ بھی ایک ہمارے سامنے پیغام رکھتی ہے، ہمیں سوچ و فکر کا جو ہے وہ ایک موقع فراہم کرتی ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. اگر ہم نے آج بھی اس کے لیے اپنی قوتوں کا جمع نہ کیا اور اس منزل کی طرف ہم نے منصوبہ بندی نہ کی، اس ملک عزیز کے اندر اسلام کا عادلانہ، قرآن و سنت کا عادلانہ نظام نافذ کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش نہ کی، تو شاید خاکم بدہن موقع باقی نہ رہے. یہ بات جو ہے وہ کوئی افسانہ نہیں ہے. میں عرض کر چکا کہ وہ ملک جو جس حالت میں ہم نے حاصل کیا تھا قربانیوں کی بعد، وہ اس حالت میں موجود نہیں ہے. اس کے بقا کی ضمانت صرف اور صرف قرآن مجید، قرآن اور سنت کے دیے عادلانہ نظام کے اندر پوشیدہ اور مضمر ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسی پر میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کروں گا. لیکن آپ تمام حضرات سے یہ میری درخواست ہوگی کہ اطمینان سے، نہایت اطمینان سے آپ تشریف رکھیے. نماز کا جو ہے وہ بندوبست قریبی مسجد میں کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ عشاء کی نماز جو ہے وہ ہم اس پروگرام کے اختتام پر ادا کریں گے. اس کے بعد ابھی میں یہ سٹیج جو ہے وہ سیکرٹری جناب نعمان اصغر کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. محترم رشید عمر صاحب، امیر حلقہ تنظیم اسلامی فیصل آباد، آپ کے سامنے پروگرام کا مختصر سا تعارف پیش کر رہے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ ایک سیمینار کی شکل میں ہے، جس میں ہم نے کچھ مقررین کو اظہار خیال کی جو ہے وہ دعوت دی ہے. میں اب گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر زاہد اشرف صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف مرحوم کے صاحبزادے ہیں. اشرف لیبارٹریز کے نام سے بھی آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے. محترم جناب ڈاکٹر ظاہر محمود صاحب اظہار خیال کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. جناب قدر جناب حافظ عاقب سعید صاحب، محترم مکرم جناب رشید عمر صاحب، جناب حافظ مسعود عالم صاحب و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ سعادت ہے کہ آج میں اس فورم پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور مجھے یہ سعادت سچی بات ہے بہت عرصے بعد حاصل ہوئی تھی کہ جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی واسکنہ فسیح جناتہ، وہ فیصل آباد کے آخری دورے سے چند یوم قبل بھی فیصل آباد تشریف لائے تھے اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ چند گھنٹے ان کی معیت میں ایکسکلوسیولی گزارنے کا اتفاق ہوا. اور سچی بات ہے میں اسے زندگی کی پہلی اور آخری ملاقات قرار دیتا ہوں، جبکہ اس سے پہلے ملاقاتیں ان سے رہیں، لیکن وہ پہلی ملاقات تھی جو تفصیل سے ہوئی اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا ہی میں احسان مند رہوں گا
کہ انہوں نے یہ موقع بہم پہنچایا. اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے. ان کی محنتوں سے جو برگبار اس تنظیم کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید رسوخ عطا کرے اور انقلاب کا جو ایک مشن انہوں نے شروع کیا تھا وہ کامیابی سے ہمکنار ہو. آج کے موضوع کے حوالے سے جو میں نے ابھی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، وہ اس مقدر کا ایک ٹھوس اور واضح ثبوت ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ وہی اصل حقیقت ہے جس کے لیے اس کائنات کے سب سے عظیم انسان کو مبعوث فرمایا گیا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی وہ ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اکلوتا مقصد ہے اس بعثت کا کہ وہ جو دین لے کے آ رہے ہیں اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے اور اسی دین کو پورے عالم کا مقدر بنا دیا جائے. اسلام صرف پاکستان کا مقدر نہیں ہے، قرآن و سنت صرف پاکستان کا مقدر نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مقدر ہے. اس لیے کہ اس کا فیصلہ اس خالق کائنات نے فرما دیا تھا جنہوں نے اس دین کو مبعوث فرمایا، اس دین کو بھیجا اور اس نبی کو مبعوث فرمایا جس کے ذریعے اس دین کو، اس قرۂ اس پر غالب کرنا مقصود تھا. اس لیے اس میں دو رائے تو ہو نہیں سکتی کہ قرآن و سنت کا عادلانہ نظام ہی پاکستان کا مقدر ہے. لیکن ابھی رشید عمر صاحب فرما رہے تھے کہ 63 برس بیت چلے، ہم تو شاید اس منزل سے چند قدم اور دور ہو گئے جو ہماری منزل تھی، جسے ہم نے 14 اگست 1947 سے پہلے متعین کر لیا تھا اپنے لیے. کیا خوبصورت اتفاق تھا وہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا. رمضان مبارک کی وہ مقدس ترین ساعت جب ہمارے اس پاکستان کو، ہمارے اس وطن عزیز کو وجود بخشا گیا، یہ دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا، یہ کرۂ ارض پر ایک اسلامی سلطنت کے روپ میں ابھرا، تو وہ کون سی ساعت تھی؟ وہی جسے ہم لیلۃ خیر من الف شہر کہتے ہیں. وہ رات جو ہزارہ مہینوں سے زیادہ افضل ہے. ہمارے ہاں معروف یہی ہے کہ 27 رمضان کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. اگر ہم اس تصور کو بھی تسلیم کر لیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنے میں، یہ اعتراف کرنے میں ذرہ برابر بخل نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جس ماہ مبارک میں نازل ہوا اور جس لیلۃ المبارک کو ہزارہ مہینوں سے افضل قرار دیا گیا، اگر اس رات میں ایک ایسا ملک وجود پذیر ہوتا ہے جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف واضح اشارہ تھا بلکہ اس منزل کا تعین بھی تھا جس منزل تک اس ملک کو پہنچنا چاہیے تھا. ہم نہیں پہنچ پائے، ہم بہت پیچھے چلے گئے. اتنے پیچھے چلے گئے کہ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم میں شاید یہ جرأت بھی مفقود ہو گئی ہے کہ ہم یہ اعلان کہہ سکیں کہ اس ملک میں نفاذ اسلام ہونا چاہیے. آج سے 10, 15, 20 سال پہلے کی حالت کو دیکھ لیجئے اور آج کے احوال کا جائزہ لے لیجئے. آپ کے سامنے کیا رہے گا؟ کیا جس جرأت اور جس بے باکی کے ساتھ ہم نفاذ اسلام کا نعرہ آج سے 15, 20 سال پہلے لگا لیا کرتے تھے، کیا آج وہی جرأت ہم میں موجود ہے؟ یقیناً نہیں ہے. ہم اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اس حد تک پیچھے چلے گئے کہ ہم اب کھلم کھلا یہ بات کہہ نہیں سکتے، اور اگر کہتے بھی ہیں تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ سلطنت، وہ ریاست، وہ حکومت جو اسلام کے نام پہ قائم ہوئی اور جس حکومت کو اسلام کا علمبردار ہونا چاہیے تھا، اس اسلامی سلطنت کے مالک کی حیثیت سے
ہم اس میں اسلام کے نفاذ کا اگر آج نعرہ بلند کرتے ہیں تو مذاق اڑایا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ اسلام کے شاعر کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ توہین کہاں کہاں نہیں ہوتی۔ آپ کا جو لبرل طبقہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور جس حد تک وہ آپ کے اختیارات کا مالک بن چکا ہوا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عدالت میں پیش ہونے پہ یہ کہہ دے کہ اس وقت چونکہ آئین نہیں تھا، اس وقت اس لیے وہ لوگ عدالتوں میں پیش ہو جایا کرتے تھے، اور آج چونکہ آئین موجود ہے اس لیے آج کا حکمران عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، کیا اس سے بڑا اسلام کا مذاق کوئی اور اڑایا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام کے عادلانہ نظام کی اس سے زیادہ کوئی اور توہین کی جا سکتی ہے؟ ہم یہ توہین ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر ٹھنڈے پیٹوں سب کچھ برداشت بھی کر جاتے ہیں۔ شاید ہم مداہنت اور مصلحت کوشی کی اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم میں وہ اضعف الایمان کی کیفیت بھی برقرار نہیں رہی۔ یہ کیفیت کیوں جنم لی؟ اس نے کیوں آج ہمیں اس حد تک ذلیل و رسوا کر دیا؟ ہمارے اپنے اعمال، وہ طاقتیں جو دین کے نام پر میدان میں اتری، آج انہیں اپنے روز و شب کا حساب کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں پہ بالزام ضرور دھر لینا چاہیے، ہمیں ان حقائق سے بھی ان حقائق کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو سازشوں کی روپ میں اس ملک میں شروع سے کار فرما رہی ہیں، لیکن ہمیں اپنا احتساب بھی تو کر لینا چاہیے، اور جب ہم اپنا احتساب کریں گے تو شاید غلطی ہماری اپنی زیادہ ہوگی، ان طاقتوں کی زیادہ ہوگی جو دین کے نام پر میدان میں کودیں اور انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس دین کو رسوا کیا۔ ہم کیا اسی جمہوری سیاست کے ذریعے وہ انقلاب لا سکتے ہیں، وہ نظام بپا کر سکتے ہیں جو اسلام کا عادلانہ یا قرآن و سنت کا عادلانہ نظام کہلاتا ہے؟ شاید ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح فرمایا کرتے تھے کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے اسلام کا عادلانہ نظام کیسے کارفرما قوت بن سکتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دینی طاقتوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا، اس نے ہمیں کامیابی کی طرف بڑھایا یا ہمیں پستی کی طرف دھکیلا؟ اگر ہم پستی میں گرے ہیں تو ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی سمت کا اثر نو تعین کرنا چاہیے، ہمیں اس راہ پہ گامزن ہو جانا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا تھا۔ مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ تربیت کی زندگی جس میں مصائب بھی تھے، شدائد بھی تھے، تکالیف بھی تھیں، محن بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن اس سے ان مصائب کی بھٹی سے گزر کر جو جماعت تیار ہوئی وہ کندن بن گئی، اور انہی کی وجہ سے اسلام پورے کرۂ ارض کی سب سے بڑی کارفرما قوت بن گیا۔ آج ہم تعداد میں اربوں میں ہونے کے باوجود ذلت و پستی سے دوچار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے کا تعین ہمارے لیے اس نبی اعظم نے فرما دیا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ اسے اس کائنات کا واحد غالب دین بنا دیا جائے۔ ہم اگر ایسا نہیں کر پائے تو ہمیں اپنے فکر میں تبدیلی لانی ہوگی، اپنے عمل میں تبدیلی لانا ہوگی، ہمیں اس روح کو پھر سے بیدار کرنا ہوگا کہ جو روح اگر بیدار نہ ہو تو جسم مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اب ہمیں وہی چارہ دوبارہ ڈھونڈنا ہوگا، اب ہمیں پھر سے اپنے مردہ دل کو زندہ کرنا ہوگا، اور وہ زندہ ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کو اپنا کے۔
یہ راستہ ہم نے اگر انفرادی طور پہ اختیار کر لیا تو اجتماعی طور پہ کامیابی کی طرف ہمارے قدم انشاءاللہ گامزن ہوتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد